دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئیں۔ کوئی نہیں پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ ہے، صبح اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے۔ عادت بنائیں اگرچہ یہ امید پر دنیا قائم ہے، لیکن عادت یہ بنائیں کہ جب رات کو سوئیں اللہ کی بارگاہ میں سارے گناہوں سے توبہ کر کے سوئیں۔ کیونکہ جس طرح کے آپ کے حالات آ رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی آبادی رہ جائے گی، لاکھوں لوگ مریں گے، لاکھوں، ہو سکتا ہے کروڑوں پر بات چلی جائے، اگر پھیلتی ہے تو کروڑوں پہ چلی جائے گی، کروڑوں لوگ مارے جائیں گے۔ تو اس لیے غور و فکر ضروری ہے، ہمیں تدبر ضروری ہے۔ یہ ممبر آگاہی کے لیے ہے، اس سے کہانیاں سنانے کے لیے کم ہے، آگاہی کے لیے زیادہ ہے۔ اس ممبر پر آگاہی فراہم کرنی چاہیے۔ یہ نہ سوچیں کہ کچھ بھی یہ سب نارمل کو چل رہا ہے، یہی قرآن نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قرآن فرماتا ہے لوگوں کا حساب کتاب بہت قریب آ رہا اور یہ غفلت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اور پھر کیا فرماتا ہے قرآن؟ فرماتا ہے ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں۔ اب دیکھ لیں آج کیا ہے، یہی تو حالات ہے، ہمیں بالکل وہ احساس نہیں پڑتا نہیں کیا چل رہا ہے، اور اچانک سے جب وہ ہو جائے گا تو پھر وہ قرآن کا حکم پورا۔ لیکن یہ کن کے لیے؟ غافلوں کے لیے۔ ہمیں چاہیے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، ہمیں چاہیے بیدار ہو جائیں، اپنے ذہن کو اپنے وجود کو ہر وقت بیدار رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر توبہ کے ایسی ہی موت ماری جائے، ایسی موت ہونے چاہیے یا اللہ دل میں جذبہ ہے شہادت عطا کرنا، توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، پھر اگر برس بھی پڑے کم وقت تو کوئی پرواہ نہیں، بھاپ بن کے ہم اٹھ بھی گئے تو کوئی پرواہ نہیں، شہید ہیں۔ کیونکہ نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے سارا، جب ہماری نیتیں نہیں ہوگی، ارادے نہیں ہوں گے ہمارے، پھر کیسے کام چلے گا؟ یہ تو وہ کافر ہیں جن سے ہم دوستیاں لگاتے ہیں، یاریاں لگاتے ہیں، یہ تو وہ کافر ہیں جن سے ہم مال لیتے ہیں، دولت لیتے ہیں، یہ تو وہ کافر ہیں جن سے ہم بھیک مانگتے ہیں، جن کے بارے میں رب نے فرمایا ختم اللہ علیہ قلوبہم، ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا رکھی اور تم ان کے پاس جاتے ہو۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کی کانوں پر ہم نے مہر لگا دی، سماعت پر مہر لگا دی اور تم ان کے پاس بھیک مانگنے جاتے ہو۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ پردہ ڈال دیا ہم نے اور تم ان اندھوں سے مانگنے جاتے ہو، ان اندھے گونگے بہروں سے تم سوال کرتے ہو۔ اندھے گونگے بہروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ محتاج۔ تم محتاجوں سے بھیک مانگتے پھرتے ہو۔ عوام بیچاری کیا کر سکتی، میں اور آپ کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن ہم نیتیں تو کر سکتے ہیں، ارادے تو کر سکتے ہیں، اپنے رب کے حضور کی متوجہ تو ہو سکتے ہیں، اپنے رب کے حضور محبت تو کر سکتے ہیں، اپنے رب کے حضور التجا تو کر سکتے ہیں، اپنے رب کے حضور دعائیں تو مانگ سکتے ہیں، اس کے حضور گڑ گڑا تو سکتے ہیں۔ انہی بیس پر میرا رب جو ہے کیا بڑے شہادت کا فرما دے۔ ایک مسلمان کا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ میری شہادت نصیب ہو۔ تو لہذا جب شام تباہ ہو گیا ہے تو اب ہمارے ہاں خیر کہیں، پوری دنیا میں خیر کہیں نہیں رہے گی، آہستہ 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 یہ چل نہیں گرے گا ادھر دیکھنا کیسی پلاننگ کی ذرا سوچ غور و فکر کریں، پلاننگ دیکھو کیسی ہوتی ہے۔ مسلمان تو پلاننگ کرتے ہی بیچارہ توکل اللہ پر گائے کھڑا ہے بیچارہ، نہ کہ آگے یہ سوچتا ہے نہ پیچھے یہ سوچتا ہے، کچھ نہیں سوچتا ہے۔ اور ان کی پلاننگ دیکھیں، چونکہ بیت المقدس گرانا ہے، مسجد اقصی کو گرانا ہے، شہید کرنا ہے اس کو، تو اس کو شہید کرنے کے لیے سارے مسلمانوں کو انگیج کرنا پڑے گا نا۔ ادھر دیکھو کیسے پیار سے، بتاؤ ہماری اور انڈیا میں کوئی محادثت چل رہی تھی؟ کوئی بھی نہیں چل رہی تھی، خود ہی حملہ کر کے خود ہی ہمارے اوپر الزام لگائے، خود ہی چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ خود انڈیا والے کہتے ہیں جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں کے، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادتی کر رہا ہے انڈیا، یہ تو غلط ہے۔ آدھے گھنٹے بعد تو کسی کو پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ کس نے حملہ کرایا۔ پلاننگ دیکھو،
सारी दुनिया के बड़े बड़े लीडरों ने इंडिया से रिक्वेस्ट कर ली कि भाई ये जंग नहीं करनी। उसने कहा नहीं मैं करूँगा, कोई रोक के दिखाए मुझे, कोई रोक के दिखाए। चीन को इनकार कर दिया, रूस जो उसका पार्टनर है उसको इनकार कर दिया, बड़े बड़े ममालिक को इनकार कर दिया, सारी दुनिया को इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं लड़ूंगा। मतलब क्या है कि इधर पाकिस्तान को इंडिया से इंगेज किया जाएगा ताकि मस्जिद अक्सा गिराया जाए तो पाकिस्तान अपनी उलझन में फंसा रहे। उधर ईरान पर हमला कर देंगे ताकि जो है अमेरिका और ईरान इसराइल जो है मिलकर ईरान पर हमला करेंगे ताकि मस्जिद अक्सा गिराई जाए तो ईरान इंगेज रहे, उधर कार्रवाई ना कर सके। इधर चीन और रूस हैं तो चीन को जब जाहिर बात है चीन को अपने मफादात है पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान पे आएगा तो चीन भी चुप नहीं बैठेगा, तो चीन को भी उधर उलझा दिया जाएगा ताकि मस्जिद अक्सा की तरफ किसी की तवज्जो न जाए। और जब भी इस तरह के मामला होंगे तो एक दूसरे के ममालिक एक दूसरे का साथ देंगे तो ग्रुप बन जाएंगे, ग्रुप बनेंगे तो सब एंगेज हो जाएंगे, सब एंगेज हो जाएंगे तो मस्जिद अक्सा गिरा दी जाएगी, शहीद कर दी जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि सब कोई कहेगा अरे मस्जिद अक्सा तो गिर नहीं था, वहाँ पर टेम्पल बन नहीं था, वो तो रिवायतों में मौजूद है, हम तो अपने मुल्क की फिक्र करें ना, कोई फिक्र ही नहीं होती। कितनी प्लानिंग है, ऐसी जबरदस्त प्लानिंग बनाते हैं और हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे पास कोई हिस्सा नहीं है। हमें कल का नहीं पता कल क्या करना है, हमें कल का भी नहीं पता। जब कोई कौम राहे रास्त से हट जाती है तो तबाह हो जाती है। हम लोग कुरान और हदीस के रास्ते से हट गए आज, इसीलिए मुसलमान दुनिया भर में तबाही का शिकार है। और जहाँ जहाँ अमन है, जैसे हमारे यहाँ अमन है, तो ये भी बचेंगे नहीं, ये अमन में हमेशा नहीं रहेंगे, ये भी मुब्तला हो जाएंगे। खराब स्थिति के तहत ये भी तबाही का शिकार